الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم برادران یوسف کی حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلی ملاقات کا ذکر کریں گے۔ سامعین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعبیر کے مطابق جب مصر میں قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی بتلائی ہوئی تدبیر کے مطابق عزیز مصر نے کافی غلہ سٹور کر رکھا تھا۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا اور دور دراز سے لوگ آتے تھے اور ایک مخصوص اور مختصر سا سرمایہ دے کر غلہ لیا کرتے تھے۔ یہ خبر کنعان میں پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ دینے کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے۔ پہلی ملاقات اور پہلی نظر دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر انہوں نے نہیں پہچانا۔ مگر اللہ کے پیغمبر کا کمال حوصلہ تھا کہ بالکل کسی قسم کا کوئی طعنہ نہیں دیا اور اپنے بھائیوں کو پورا غلہ عطا فرمایا اور یہ کہا کہ اپنے ایک بھائی کو جو نہیں لائے ہو اس کو بھی آئندہ سال لانا، اس کا بھی غلہ تمہیں ملے گا، اور تم نے میرا اخلاق اور میرا بہترین سلوک بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ ان کا ترغیبی انداز تھا، اور پھر یہ بھی ذہن میں آیا کہ یہ پرانے کرم فرما ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ سال بھی بنیامین کو نہ لائیں اور کوئی بہانہ کر دیں۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اگر تم بنیامین کو نہیں لاؤ گے تو پھر میرے قریب بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، تمہیں غلہ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال آنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ ہی نہ ہو، تو اپنے کارندوں سے کہا ان کے سامان میں ان کی پونجی واپس کر دی جائے۔ اور برادران یوسف نے اس وقت یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ ہم بنیامین کو لائیں گے اور والد صاحب کو پھسلائیں گے اور ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ واپس لوٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اس وقت یہ پہچانتے نہیں تھے، عزیز مصر سمجھ کر اپنے والد کے سامنے ان کا بہترین اخلاق اور بہترین سلوک ذکر کیا اور یہ کہا کہ ایک بندے کا غلہ ہم سے روک لیا گیا ہے، اگر بنیامین کے بارے میں آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں اور اسے بھیجیں تو ہم اس کی بہترین حفاظت کریں گے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم پر میں ایسے اعتماد کر لوں جیسے ان سے پہلے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا؟ یہ تو بہرحال تمہارا اعتماد تم پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مگر اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، میں اسی کے حوالے کروں گا۔ جب انہوں نے اپنا غلہ کھولا اور اپنے سرمایے کو بھی واپس پایا تو پھر کہا کہ ابا جان ہم کیا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور سرمایہ بھی مل گیا، اگر آپ بنیامین کو بھیجیں تو ایک اور آدمی کا غلہ لانا بھی بہت آسان ہے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے قسم لی کہ تم بنیامین کو واپس ضرور لاؤ گے، الا یہ کہ تقدیر الہی میں تم سب پر کوئی آفت آ جائے۔ تو ان سب نے وعدہ کیا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔ اس یقین دہانی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجا اور یہ تدبیر بھی بتلائی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ چنانچہ یہ تمام بیٹے بنیامین سمیت الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی دوسری ملاقات ہوئی۔ اس کا احوال آپ کی خدمت میں آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔